وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعہ صدق اللہ العظیم۔ 25ویں پارے کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ یہ بات مکرر ارشاد فرمائی گئی ہے، پہلے بھی مختلف مقامات پر یہ بات ہو چکی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف، اپنی ذات، اپنی صفات کے متعلق اتنی تفصیلات فراہم فرمائیں کہ سمجھنے والا ہو تو بہت آسانی سے بات سمجھ جائے، لیکن کفار مکہ کی سمجھ میں بات آتی نہیں تھی، کیونکہ اصل مسئلہ ان کی انا کا تھا، جس کی قرآن مجید میں جا بجا صراحت کی بھی گئی ہے۔ فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے، اور کونپلوں میں کیا ہے اس کے علم میں یہ بھی ہے، اور پھل کیا نکلیں گے درختوں میں اس کا پتہ بھی اس کو ہے، اور شکم مادر میں کیا کچھ ہے اس کا پتہ بھی اسی کو ہے۔ اب قیامت کے دن وہ فرمائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء جن کو تم میرے سوا بلایا کرتے تھے؟ تو ان کے جو بت ہیں وہ ان سے برات کا اظہار کریں گے۔ پھر فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ بھلائی مانگتے مانگتے اکتاتا تو نہیں ہے، لیکن جہاں ذرا سی تکلیف پہنچی کہ وہ بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی وہ سرشت ہے جو بڑی قابل حیرت ہے، اور جہاں کوئی اچھی بات اسے ملی، اللہ نے اگر اپنی رحمت کا ذائقہ چکھایا تو فوری طور پر وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ میرے ہی ذاتی کمالات ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر ہم انسان پر انعامات فرما دیں تو وہ اعراض کرنے لگتا ہے، اعرض ونأى بجانبہ۔ پھر سورت کے اختتام پر فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ اللہ کی یعنی ملاقات کے منکر ہیں، اور اللہ کا علم ان کو محیط ہے، اللہ کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہوا، اور اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے۔ رب فرماتا ہے حامیم عین سین قاف۔ ان کے حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم اسی طرح آپ پر، آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں پر وحی کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین غالب ہے، بلند مرتبہ ہے، اور بہت بڑی عظمت کا مالک ہے۔ فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے۔ پھر فرمایا کہ ملائکہ یعنی مومنین کے لیے جو زمین میں ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا دوسروں کو کارساز مانتے ہیں یعنی بتوں کو، تو وما انت علیہم بوکیل، ان کے سلسلے میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے جس کو ہم نے وحی فرمایا، اور اسے عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ آپ یعنی قوم کو ڈرائیں، اور یہ ڈرانا جو ہے مکے والوں کو اور مکے والوں کے ارد گرد جو بھی ہیں ان کے لیے ہے، اور آپ اس سے لوگوں کو اس دن کے بارے میں ڈرائیں جس دن لوگوں کو جمع ہونا، یعنی قیامت کا دن، جس میں کہ کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ جہنم میں۔ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب امت واحدہ ہوتے، وہ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا قیامت کو، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ پھر تیسرے رکوع میں آ کر کے ارشاد ہوا کہ جس معاملے میں تم لوگوں کو اختلاف ہے، جس معاملے میں تم اختلاف کرتے ہو، فحکمہ الی اللہ،
اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے، اللہ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ زمین و آسمان کا پیدا فرمانے والا ہے، اس نے یعنی جوڑے پیدا فرمائے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اگایا، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر انبیاء کرام کا ذکر آیا، جو صاحب شریعت انبیاء تھے، کہ ان سب کی تعلیمات ایک ہی ہیں۔ اس میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، یہ سب کے سب ہیں۔ مشرکین نے کیا کیا کہ تکبر کی وجہ سے کبر علی المشرکین، مشرکین کو یہ بات گراں گزری اور انہوں نے جو ہے ایک اور رستہ نکال لیا۔ فرمایا کہ اللہ جسے چاہے وہ منتخب فرما لے، اور اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جسے وہ چاہے وہ رجوع کرنے کی ہدایت فرمائے۔ پھر فرمایا کہ کفار یعنی ہر دھرمی کی وجہ سے جن معاملات بحث کرتے ہیں ان پر توجہ نہ دی جائے، اور کفار کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ جس کا چاہے رزق کشادہ فرمائے اور جس کا چاہے رزق کم کر دے۔ پھر فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا اور میزان کو نازل فرمایا، اور پھر وہی قیامت کے بارے میں بات ہوئی کہ قیامت وما یدریک لعل الساعۃ قریب، تم کیا جانو کہ قیامت کتنی قریب ہے۔ اب یہ جو کافر ہیں یہ قیامت کے بارے میں جلدی کرتے ہیں، ایمان والے ایمان رکھتے ہیں اور انہیں کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ انہیں اس کے آنے کا خوف ہے، کافروں کو اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ لطیف بعباد ہے، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہے رزق عطا فرمائے، وہ انتہائی طاقت پر اور انتہائی غالب ہے۔ پھر فرمایا کہ جس کو دنیا کی آرزو ہو، جو دنیا ہی میں اپنا حصہ چاہے، اسے دنیا میں مل جائے گا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن جسے آخرت کی ضرورت ہو اور جو آخرت میں اپنا حصہ چاہے اسے آخرت میں دیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، مگر اتنی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کو وصیت کی گئی کہ حضور کے اہل قرابت سے محبت ضروری ہے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں تو اللہ جس کے دل پہ چاہے مہر لگا دے، اور وَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ باطل کو مٹا کے رہے گا اور حق ثابت ہو کر رہے گا۔ پھر فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو ينزل الغیث، یعنی بادلوں سے پانی برساتا ہے، اور کب؟ جب انسان مایوس ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی رحمت پھیل جاتی ہے۔ وہ کارساز ہے، قابل تعریف ہے۔ وہی اللہ ہے جو بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو وہ بندے کر رہے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ اگر اللہ رزق کشادہ فرما دے زمین میں تو زیادتیاں عام ہو جائیں گی۔ تو اب مصلحتاً ہوتا یہ ہے کہ رزق ایک خاص مقدار سے اترتا ہے،